الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و محمد وآلہ الطاہرین اللہم یا منتہی مطلب الحاجات و یا من عنده نیل الطلبات و یا من لا یبیع نعمہ بالاثمان۔ دعائے سوم سرکار امام سجاد علیہ السلام کی تیسری دعا، جو سلسلہ چل رہا ہے صحیفہ کاملہ سے، امام علیہ السلام کی دعائے سوم طلب حاجات کے سلسلے میں ہے کہ کیسے دعا طلب کی جائے، اپنی حاجت اپنے رب سے کیسے طلب کی جائے۔ یہ سلسلہ حاجات جو ہے، حاجت طلب کرنا اپنے رب سے، اس کے مختلف انداز ہیں اور مختلف انداز سے حاجت طلب ہوتی ہے۔ سرکار نے جو کلمات فرمائے ہیں اس میں سرکار نے فرمایا اللہم یا منتہی مطلب الحاجات، اے پروردگارا، اے حاجات کے طلب ہونے کی منزل انتہا، و یا من عنده نیل الطلبات، اے وہ ذات جس کے ہاں حاجات پہنچتی ہیں، مرادیں جس کے ہاں پہنچتی ہیں، و یا من لا یبیع نعمہ بالاثمان، اے وہ ذات جو اپنی نعمتوں کو کسی قیمت کے بدلے میں بیچتا نہیں ہے کہ کوئی پیسے دے کر حاجت طلب کر لے۔ مارکیٹ میں بازار میں دعا نہیں ملتی، طلب حاجات نہیں ہوتی۔ اے وہ ذات جو اپنی نعمت کو قیمت کے بدلے نہیں بیچتا، یعنی کوئی ایسی پروردگار الہی کی نعمت نہیں ہے جو کسی قیمت سے مل جائے، کسی پراپرٹی کے ذریعے ملے، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو وہ خدا سے اپنی نعمتیں خرید لے۔ یہ مولا کے خصوصی کلمات ان اشخاص کے لیے ہیں، ان افراد کے لیے ہیں جو افراد سمجھتے ہیں میرے پاس دنیا پوری مکمل میرے پاس ہے، دنیا کی ہر چیز میرے پاس ہے، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ تو مولا کے یہ کلمات اس شخص کے لیے، ان افرادوں کے لیے خصوصی ہے کہ دنیا کتنی بھی جمع کر لے، دنیا کے بدلے میں پروردگار الہی کی نعمات نہیں ملتی۔ کوئی بھی نعمت ہو، پروردگار الہی کی نعمت کسی قیمت کے بدلے میں نہیں ملتی۔ یہاں ایک فقرہ ہے کہ اے حاجات کے طلب ہونے کی منزل انتہا، یعنی میری حاجت روائی کرنے کے لیے تو آپ دوستان بھی حاجت روائی کرتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا مجھے 5000 کی ضرورت ہے، آپ نے دے دیے، اور پھر آپ کو کس نے دیے؟ آپ کو اور کسی نے دیے، پھر اس کو کس نے دیے؟ اس کو پھر اور کسی نے دے دیے۔ یعنی یہ ایک سلسلہ ہے۔ میری حاجت آپ کے ہاں، میں نے آپ سے اگر کوئی چیز طلب کی تو آپ نے اور کسی سے طلب کیا، اور اس نے اور کسی سے طلب کرتے ہوئے آخر انتہا جو بھی دینے والا ہے، آخری منزلی انتہا وہ پروردگار الہی کی ذات۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں یہ ایک سلسلہ ہے، مجھے تنخواہ مل رہی ہے ایک ادارے سے، تو ادارے کو دینے والے اور مومنین ہیں، مومنین کو دینے والے اور کوئی ہیں جن کے ہاں وہ تنخواہ میں کام کرتے ہیں، یا جن کے ہاں تنخواہ میں کام کرتے ہیں وہ خود زمیندار ہیں نا، ان کی اپنی زمین ہے،
تو زمین میں جو بھی ان کے ہاں وہ جو فصل ہے ان کے ہاں جس قسم کی فصل ہے، تو اس فصل سے جو پیسہ ملتا ہے نا، وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، وہ فصل کہاں سے ہوتی ہے، وہ کہاں سے کھاتے ہیں، وہ اصل انتہا طلب کی پھر بھی ذات الہی ہے۔ تو ظاہر میں ہو سکتا ہے کہ میری حاجت کو روا کرنے والا ایک اور شخص نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ پروردگار الہی، تمام حاجتیں اس کے ہاں ہوتی ہیں۔ کسی بھی بندے سے، کسی بھی پروردگار الہی کے عبد سے کسی مانگنا صحیح نہیں ہے، اپنی حاجت کسی کے ہاں لے جانا صحیح نہیں۔ انسان محتاج ہے، ضرورت مند ہے، لیکن جہاں کے جب تک جو علم ہے، علماء بزرگان کا بھی یہ زیادہ تاکید کی ہوئی ہے کہ آپ مانگنے کے لیے کسی کے پاس نہیں، اگر ضرورت ہے قرض الحسنہ لے رہے ہیں تو ایسے شخص سے لیں جو آپ کی عزت رکھے۔ جیسے ہمارے رب نے ہماری عزت رکھی ہے، ہمیں اتنا کھلایا، ہمیں اتنی زندگی عطا کی، حیات عطا کی، سب نعمتیں عطا کی، لیکن جتلایا نہیں۔ ایسا نہ ہو دے کے جتلائے، ایسے کے پاس سوال کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ جس کے پاس سوال کریں گے وہ کسی سے کہے گا کہ اس کو دینے والا میں ہوں، یا مجھ سے ہی لیتا ہے، تو عزت نہیں رہتی۔ لیکن یہ ذات وہ ہے جس کے ہاں جتنا بھی طلب کیا جائے عزت ہی عزت رہتی ہے، جتنا سوال کیا جائے اتنی عزت بڑھتی ہے۔ یعنی جب تک ہم ذات الہی کی ہاں ہم دعا نہیں مانگتے، اس کا مطلب کہ ہم پروردگار الہی کی طرف اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتے، ہم بے نیاز سمجھتے ہیں۔ اس لیے سوال کرنے کے لیے ہمیں تاکید ہے کہ پروردگار الہی کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، لیکن حاجات کو طلب کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہر حاجت طلب ہو جائے، ہر حاجت پوری ہو جائے، ہر مراد پوری ہو جائے، یہ نہیں۔ بعض مرادیں پوری ہوتی ہیں، بعض مرادیں نہیں ہوتی، یہ مصلیت پروردگار ہے۔ قیامت کے دن کچھ ایسے اشخاص ہوں گے جو کہیں گے پروردگارا ہم نے تو اتنے ایسے کام ہی نہیں کیے، یہ ہمارا اعمال نامہ کیسے بھر گیا۔ بعض ایسے ہوں گے جو اعمال نامہ دیکھ کے کہیں گے کہ پروردگارا ہم نے تو بہت اچھے اعمال کیے تھے، ہمارا اعمال نامہ خالی ہے۔ جن کا اعمال نامہ بھرا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ آپ کے عمل تو کم تھے، لیکن کتنی دنیا میں حاجات تھیں جو ہم نے آپ کی پوری نہیں کی، اس کے بدلے میں ہم نے اعمال نامہ بھر دیا ہے۔ اس وقت وہ انسان چاہے گا کہ کاش میری زندگی میں کوئی حاجت روانہ ہوتی اور میری اعمال نامہ اور بھر جاتا، لیکن جس کے اعمال تھے اور اب ہے نہیں، تو وہ بھی سوال کرے گا کہ پروردگارہ میرے حاجات، میرے جو ہے وہ اعمال نہیں، تو اعمال انجام دیے تھے، اعمال تو انجام دیے تھے، لیکن وہ اعمال جو تو نے انجام دیے تھے اعمال میں خلوص نیت نہیں، اخلاص نہیں تھا، وہ دکھاوے کے اعمال تھے، وہ دکھاوے کا پڑھنا تھا، دکھاوے کی تعلیم تھی، دکھاوے کا عالم تھا، وہ جو بھی چیز تیری دکھائی دے رہی تھی، دعائیں پڑھ رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، قرات کر رہا تھا، لیکن دکھاوے کے لیے کر رہا تھا، تو وہ دکھاوا تیرا قبول نہیں ہے، وہ اعمال خالی ہوں گے۔ تو بعض اوقات حاجات پوری نہیں ہوتی، پروردگار الہی کی مصلیت ہے۔ لیکن آئے اور ایک فقرہ سنیں، وَيَا مَن لَا يُقَدِّرُ عَطَایَاهُ بِالْامْتِنَانِ، اے وہ ذات جو
مقدر نہیں کرتا اپنے عطایا کو احسان کے بدلے، اور یا من یستغنا بھی ولا یستغنا عنہ، اے وہ ذات جس سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے، جس ذات کی وجہ سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن وہ ذات جو خود بے نیاز ہے لیکن انسان وہ بے نیاز اس سے نہیں رہتا، انسان محتاج رہتا ہے، بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے اس کے ذریعے، یعنی دینے والا وہ ہے، اگر وہ عطا کرتا ہے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن وہ ذات ایسی جس سے بے نیازی حاصل نہیں، جس کے ہم نیاز مند رہتے ہیں، جس کے ہم محتاج رہتے ہیں، جس کی محتاجی کے سوا ہمارے ہاں کچھ ہے نہیں ہمارے پاس کہ ہم کچھ کر سکے۔ کئی لوگ دعاؤں میں، حاجات میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کریں۔ ایک صلوات پڑھ، لیکن بعض اوقات بعض لوگ امام علیہ السلام سے ملاقات بھی کر لیتے، بعض امام علیہ السلام کی ملاقات کے لیے ترستے ہیں، بعض امام علیہ السلام کی ملاقات کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو اس مقام تک پہنچا دوں کہ انسان اگر کوشش کرے تو امام علیہ السلام خود آ کے ملتے۔ یہ حاجت ہے نا، طلب کرنے کا طریقہ ہو، حاجت کے طلب کرنے کا انداز ہو۔ ایک شخص تھا، وہ حاجت یہی رکھتا تھا کہ امام علیہ السلام سے ملاقات ہو۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہ چلا، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کسی دکان میں آئی، پرانا برتن بیچنے کے لیے، پرانے زمانے کی بات، پرانا برتن بیچنے کے لیے ایک دکان میں آئے، اس نے کہا کہ اس کے 2 درہم 3 درہم قیمت ہے۔ چلی ایک اور دکان میں، کسی نے کہا کہ 4 درہم، کسی نے کہا 5 درہم، یہ کہہ رہی تھی کہ میں یہ 6 درہم میں بیچوں گی، میں یہ برتن 6 درہم میں بیچوں گی۔ آئی ایک شخص کے پاس، ایک دکاندار کے پاس، اور کہا کہ میں 6 درہم میں بیچوں گی۔ تو وہ پوچھ رہا تھا کہ یہ آپ 6 درہم میں کیوں بیچ رہی ہیں؟ کہ میرے ہاں ایک کوئی گھر میں مریض ہے، اس بیمار کے معالجے کے لیے۔ تو دکاندار نے کہا کہ یہ تو آپ کا برتن قیمتی ہے، 6 درہم سے قیمت تو زیادہ ہے اس کی، میں آپ کو 10 درہم دوں گا، میں آپ کو 10 درہم دوں گا، 6 درہم نہیں 10 درہم۔ 10 درہم دیے، یہ بیچ کے چلی۔ جو شخص امام علیہ السلام کے پیچھے پیچھے تھا کہ میں ملاقات ہو جائے امام سے، وہ شخص آیا اس دکان کے میں، اور اس نے وہ دیکھا کہ کیسے وہ خرید رہا تھا، اور کہا کہ اگر 10 درہم میں اگر تم خریدتا رہے گا تو بزنس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ پوری مارکیٹ میں اس بوڑھی کو 2 درہم 3 درہم 4 درہم تک کہا ہے، اور تو نے اسے 10 درہم دے دیے۔ اس وقت یہ دکاندار کہتا ہے کہ میں نے اسے 10 درہم اس لیے دیے ہیں کہ 6 درہم اس کی ضرورت تھی، جس سے معالجہ کرنے کے لیے پیسے چاہیے، 4 درہم میں نے دیے کہ کھانے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی بزنس ایسے نہیں ہوتی کہ پیسہ بچا کے رکھا جائے، بزنس اس لیے ہوتی ہے کہ مولا کے ماننے والے جو زندگی کر رہے ہیں بھوک میں نہ رہیں۔ اب امام علیہ السلام آئے، اب وہ جو امام کے پیچھے پیچھے تھے اور امام کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، وہ شخص تھا۔ اس شخص کو سرکار نے اس وقت اپنی زیارت کرواتے کہا کہ اے شخص میرے پیچھے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ مجھے ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں،
اس دکاندار کی طرح بن جا، میں خود آ جاؤں گا تیری زیارت۔ حاجت جب بھی کوئی رکھی جائے تو حاجت رواں ہوتی ہے، لیکن ایک مثال جو ہم نے بیان کی کہ مصلیت کی بنا پہ کبھی حاجت نہیں رواں ہوتی۔ اگر مصلیت ہے امام علیہ السلام نہیں ملیں گے، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اکثر جو ہے غیبت کبریٰ ہے تو غیبت صغریٰ میں ملاقات، لیکن اگر کوئی اشارہ مل جائے، اگر خامنے آ جائے، اگر آواز سنائی دے دے تو پھر مصلیت ہوگی تو سننے میں آئے۔ امام چاہیں مصلیت کی بنا پہ مل سکتے، تو حاجت ہم یہ نہ سوچے کہ ہر حاجت ہماری پوری۔ ہم کسی بیمار کے لیے طلب حاجت کرتے ہیں، یہ دعائے حاجت ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں اس میں مکمل انشاءاللہ میں وہ، لیکن ضروری نہیں کہ وہ بیمار ٹھیک ہو جائے، بیمار کا ٹھیک ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہمارا فریضہ ہے کہ بیمار کے لیے دعا مانگی جائے۔ بیمار کا ٹھیک ہونا ضروری نہیں ہے، کیوں؟ پروردگار الہی وہ بہتر مصلیت سمجھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اسے بیماری کیوں دی گئی ہے، اسے کیوں ٹھیک نہیں کیا جا رہا، اس کی مصلیت کو وہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ مریض ٹھیک ہو جائے، لیکن دعا مانگنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا مانگیں اس مریض کے لیے۔ اسی طرح ہم اگر خود مریض ہوں، بیمار ہوں، تو ہمیں بھی اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی دعا مانگی جا رہی ہے، یہ دعا ضروری نہیں کہ یہ دعا جو ہے وہ ہماری قبول ہو، مراد پوری ہو جائے۔ چاہے مانگنے والا مسکین ہے جس کے ہاں کچھ نہیں ہے، وہ مانگ رہا ہے، مانگنے والا اپنی صفات کو بیان کر رہا ہے کہ میرے ہاں کچھ بھی نہیں، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، لیکن یہ نیت سے نہیں مانگا جاتا کہ پروردگارا میں نے کتنی دعائیں مانگی، میری دعائیں پوری نہیں ہو رہی، میری حاجات جو ہیں، زندگی گزر گئی، مکمل نہیں ہوئی، میں نے چاہا میرے لیے ایک محل بن جائے، نہیں بنا، میں نے چاہا کہ یہ دنیا کی پوری دنیا میرے ہاں آ جائے، نہیں ہے، میں سمجھا کہ پوری زمینداری، پوری دنیا کی جو بھی یہ زمین ہے میرے نام پہ ہو جائے، نہیں ہوئی، میں چاہا کہ پوری دنیا پہ مسلط ہو کے اور میں ایک بادشاہ بن جاؤں، نہیں بنا۔ پروردگار الہی کی مصلیت ہے، یہ دنیا کا مکمل پورا پیسہ جو ہے نا ایک شخص کے پاس آ سکتا ہے، یہ حکومت سلطنت ایک کے پاس آ سکتی ہے، لیکن جیسے پیسہ آیا عبادت چھوڑ دی، تکبر آ گیا، فرعون بن گیا، اب اس پہ فرعونیت آ گئی اور اس سے بندگی ختم ہو گئی، لیکن جب تک کہ وہ دنیا سے دور ہے، جتنی بھی اس کی زندگی گزری، اس زندگی میں جتنا وہ دنیا سے دور ہے اتنا ہی خدا کو قریب ہے۔ یہ سرکار نے یہ جملے فرمائے کہ یا من یرغب الیہ ولا یرغب عنہ، اے وہ ذات جس کے ہاں رغبت کی جاتی ہے، ولا یرغب عنہ، جس سے منہ پھیرا نہیں جاتا، جس سے اپنی رغبت کو پھیرا نہیں جاتا، جس کی طرف رغبت کی جاتی ہے۔ وَيَا مَن لَا تُفْنِي خَزَائِنَهُ مَسَائِلُ، اے وہ ذات جس کے ہاں جو خزانے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے سوال کرنے والے کے سوال سے۔ اتنے خزانے ہیں کہ سوال کرنے والے کے سوال کرنے سے اس کا خزانہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر سوال کر دیا محل چاہیے دے دیا، اگر سوال کیا سلطنت چاہیے دے دی، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اس کا خزانہ محدود نہیں ہے کہ کسی کو دینے سے ختم ہو جائے، اس کا خزانہ ہمارے ہاں
تنخواہ کی طرح نہیں ہے کہ تنخواہ آئی اور ختم ہو گئی. ہمیں مزدوری ملی، مزدوری ختم ہو گئی. ہماری زندگی کی طرح اس کا خزانہ نہیں ہے. لامحدود ذات کا خزانہ بھی اتنا خزانہ ہے کہ جسے عطا کر دے، جتنا عطا کر دے، جو بھی عطا کر دے، پھر اس کے پاس وہی رہتا ہے. اس کے خزانے میں کوئی ذرے برابر کمی نہیں آتی. تو سوال کرنے میں سرکار یہی فرما رہے ہیں کہ اے وہ ذات جس کے ہاں سوال کرنے والے کے سوال کرنے سے اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی، خزانہ ختم نہیں ہوتا. یہ نہیں اگر میں سوال کر رہا ہوں پروردگارا مجھے عطا کر دے، مجھے عطا کرنے سے تیرے خزانے میں تو کمی نہیں آئے گی. اب سوال کرنے میں سرکار فرما رہے ہیں وَيَا مَن لَا تُبَدِّلُ حِكْمَتَهُ الْوَسَائِلِ، اے وہ ذات جو تبدیل نہیں ہوتی اس کی حکمت وسائل کے ذریعے، اسباب کے ذریعے. کسی اسباب سے اس کی حکمت تبدیل نہیں ہوتی. یعنی ایسے اسباب نہیں ہیں ہمارے پاس، ایسے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں جس سے اس کی حکمت کو ہم تبدیل کر دیں. یعنی ایسے وسائل ہی نہیں ہے دنیا میں، کسی جہاں میں، کسی جگہ میں، کسی عالم میں ایسے وسائل ہے ہی نہیں جو وسائل اس کی حکمت کو تبدیل کرے. وَيَا مَن لَا تَنْقَطِعُ عَنْهُ حَوَائِجُ الْمُحْتَاجِينَ، اے وہ ذات جس سے منقطع نہیں ہوتی محتاجوں کی دعائیں، محتاجوں کی حوائج منقطع نہیں ہوتی. یعنی آج ہم دعا مانگ رہے ہیں، کل پھر ہم دعا مانگ رہے ہیں، آج پھر ایک گھنٹے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں دعا مانگ رہے ہیں، بعض لوگ اور پھر کسی اور جگہ میں دعا مانگ رہے ہیں. ہر جگہ میں مومنین ایک ہی لمحے، ایک ہی مقام، ایک ہی جگہ، ایک ہی لہجے میں کتنی جگہوں میں کتنے مکان، کتنے افراد دعا مانگ رہے ہیں. ایسے نہیں ہے بعض کی سن رہے ہیں، بعض کی نہیں سن رہے، بعض کی سن رہے ہیں، بعض سے منقطع ہیں. ان کا کانٹیکٹ منقطع نہیں ہوتا. محتاجی کی دعا سننے میں وہ منقطع نہیں ہوتے، ہر لمحے میں دعا سن رہے ہیں. یہ نہ سمجھیں گے ابھی ہم نے اس وقت کہا پروردگارا ہماری یہ حاجت پوری فرما، تو ہم سمجھیں گے کہ یہاں تو محفل بڑی نہیں ہے، یہاں تو کہنے میں بھی آہستگی ہے اور کہنے میں فرد بھی ایک ہوں، آمین کہنے والا بھی کوئی نہیں ہے، جماعت بھی نہیں ہے، اسپیکر بھی نہیں ہے، لوگ زیادہ نہیں ہیں. شاید یہ دعائیں سنی جاتی ہیں جہاں اسپیکر بڑے لگے ہوتے ہیں اور لوگ زیادہ ہوتے ہیں، آمین کہنے والے ہوتے ہیں، مومنین جمع ہوتے ہیں اور لوگ بعمل ہوتے ہیں. محفل ایسی ہوتی ہے، جگہ مسجد ہوتی ہے یا امام بارگاہ ہوتی ہے، شاید وہاں یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمارا تصور یہ ہوتا ہے، لیکن ایسے نہیں ہے. دل میں ایک لمحے کے لیے کسی بھی مکان پر چلتے چلتے بھی ہم دعا مانگتے ہیں، خدا سنتا ہے. ایک لمحے کے لیے ہماری دعا منقطع نہیں، سنتے ہیں. اب اس کی چاہت جو ہے اسے ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ قدرت رکھتے ہیں اور وہ مالک ہیں، وہ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور ہر چیز سنائی دیتی ہے انہیں، چاہے ہم دل میں کہیں چاہے ہم ارادہ کریں. جس بات کا ہم ارادہ کریں اسے یہ نہیں پتا، ہمارے ہر ارادے کا پتہ ہے. اگر رات میں ارادہ کر کے سو گئے نماز پڑھنے کا اور نماز نہیں پڑھ سکے اسے معلوم ہے، لیکن ارادہ ہی نہیں کیا. صبح میں اٹھے، ناشتہ کیا، درس پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، کہہ دیا کہ میں تو آنا چاہتا تھا، سردی زیادہ تھی نہیں آ سکا، میں تو مریض تھا، سر میں درد تھا. یہ تو اپنے استاد سے کہہ سکتا ہے نا، لیکن پروردگار الہی کو ہر ایک کا ارادہ معلوم کہ ارادہ کیا تھا. ارادہ ہے، ارادہ نہیں، چاہت ہے، چاہت نہیں. وہ دعائیں مرادیں تو دور کی بات ہے،
ہمارے ارادوں سے ہی منقطع نہیں. یہ تو فقرات فقط دعا تک ہیں، لیکن ارادہ جو ہے منقطع نہیں. ہر وقت اس کا وہ ہمارے ارادوں کو سمجھتے ہیں. ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا سوچیں گے، ہم کیا کریں گے، ہمیں کیا کرنا ہے. ابھی تو ابلیس عبادت میں مصروف تھے، اب تو وہ پروردگار الہی کے عبد تھے. جنات کی ایک بڑی جماعت 50,000 سال پہلے آدم سے وجود میں آئی. جن جنات سے ایک عزازیل پیدا ہوئے. عزازیل کو فرشتگان نے تعلیم دی، جس تعلیم کے ذریعے سے وہ پروردگار الہی کے بندگی میں ایسے بندگی میں آ گئے، سجدے میں، کہ سجدے میں سجدہ کرتے رہے اور یہ سمجھ لیا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی سجدے کرنے والا نہیں. تو کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی سجدے کرنے والا نہیں ہے. عزازیل سجدہ کر رہا ہے اور 50,000 سال آدم کے وجود سے پہلے سجدہ کر رہا ہے. اس کا مطلب 50,000 سال اس نے سجدہ کیا ہے، عبادت کی ہے. تو اس سے بڑھ کر عبادت کیا ہوگی؟ جو ملائکہ کی صف میں ہو، صف ملائکہ میں ہو، خطابی نہ کرے، ملائکوں کے ساتھ ہو، سجدہ وہاں کرے، وہ بھی سنتا ہے جب اسے کہا جاتا ہے کہ عزازیل اب ایک ابلیس پیدا ہونے والا ہے جو مردود ہوگا. تو وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کب امام آئیں گے، تو عزازیل انتظار کر رہا تھا کہ میں تو دیکھوں وہ ابلیس کیسا ہے، میں دیکھوں وہ شیطان کیسا ہے جسے شیطان کہتے ہیں، وہ میں ابلیس دیکھوں، میں شیطان دیکھوں کیسا شیطان ہے کہ اپنے رب کی مخالف بنے گا. پروردگار الہی کا حکم آیا کہ عزازیل، ایک مردود عزازیل آئے گا. عزازیل جو ہے، عزازیل نہیں، عزازیل تو اس کا نام تھا، ایک مردود شیطان، مردود ابلیس میری مخالفت میں آئے گا اور اپنے تکبرانہ انداز سے آئے گا. یہ بات پہلے ہی بتائی گئی اور عزازیل انتظار میں تھے کہ میں دیکھوں اس شخص کو کیسا ہے. وہ پتا چلا کہ بعد میں کہ وہ تو میں ہی ہوں. کب پتا چلا؟ جب یہ آئے، 50,000 سال گزرے، پروردگار الہی نے 50,000 سال پہلے جنات کا وجود آسمان کی بلندیوں پہ تھا، جس کو وجود دیا، آگ سے وجود آیا. 50,000 سال بعد مٹی سے جناب آدم کو بنایا. ابلیس عزازیل کا گزر ہوا، ملائکوں کے ساتھ تھے، دیکھا کہ ایک ڈھانچہ ہے، کتنے سالوں سے وہ رکھا وہیں تھا، دیکھ کے کہہ رہا تھا ٹھوکر مار کے کہ یہ کیا ہے، کیا بنایا ہے، یہ کیا بنا ہے. تو اسے یہ معلوم نہیں تھا. کہا گیا کہ یہی آدم ہے، یہی مخلوق خدا اس سے بنے گی. اب جیسے بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو یقین حاصل نہیں کرتا، ایسے ہی وہ دیکھ رہا تھا یہ کیسا اٹھے گا، کیسی عبادت کرے گا، یہ کیا کرے گا، ہماری عبادت تو اتنی بہت زیادہ عبادت. اب کہہ رہا ہے کہ اگر یہ عبادت کرے گا تو میں ہی اس کے بندوں کو اور اس کے ساتھ آنے والوں کو برگلا کے اپنی عبادت سے ہٹاؤں گا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں نہیں کی ہے. اب چلتے چلتے پتہ چل گیا عزازیل کو کہ وہ مردود وہ ہے کہ جب پروردگار الہی نے کہا، سجدے کا کہا، سب نے سجدہ کیا اور اس نے سجدے سے انکار کیا، کہا مردود میری بارگاہ سے نکل جا.
ابلیس مردود نکل جا تو پتا چلا کہ وہ ابلیس میں ہوں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ انسان سمجھتا ہے میں بہت نیک ہوں، یہ انسان سمجھتا ہے میں بہت نیک ہوں، بہت اچھا ہوں، میرا سجدہ کتنا، میں نماز کتنی پڑھتا ہوں، دعائیں کتنی پڑھتا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ شیطان جو تسلط کرتا ہے بندے پہ، یہی شیطان اسے عبادت سے ہٹا نہ دے۔ یہ مولا کی جملے بھی اسی دعا کے ساتھ ہیں کہ وَيَا مَلَّا يُؤَنِّهِ دُعَاءُ الدَّاعِينَ، اے وہ ذات جس کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، اے وہ ذات دعا مانگنے والوں کی دعا مانگنے سے وہ خستہ نہیں ہوتا، تھکتا نہیں، تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ایک گاؤں کے سب دعا مانگ رہے ہیں، پھر ایک شہر کا مکمل شہر مانگ رہا ہے دعا، ایک ملک کے مکمل مانگ رہے ہیں، دنیا پوری دعائیں مانگ رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ تھک جائے۔ ہمارے ہاں کوئی ایک اگر دروازے پہ ایک بار آ جائے پھر دروازے پہ دوبارہ آئے تو ہم کہتے ہیں بھئی کیا کام ہے؟ ابھی تو سر میں درد ہے، پھر آنا شام، پھر شام میں آتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ چلو کل آ جائے، ابھی تھکے ہوئے۔ ہم کسی ایک شخص کی مراد کو پورا نہیں کر سکتے، کسی ایک شخص کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتے، لیکن پروردگار الہی کی ہاں ایک ہی لمحے میں کتنے مانگنے والے مانگتے ہیں، وہ خستہ نہیں، تھکتا نہیں ہے۔ لوگوں کی دعاؤں سے جتنے بھی مانگنے والے مانگتے ہیں وہ تھکتا نہیں ہے۔ بارگاہ الہی میں ہماری بھی یہی دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں طلب حاجات کی توفیق عطا فرما، بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔